یا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا وہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے کہ جی آپ کچھ لوگوں کو ایسے ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں, جی جی بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے منہ اس طرف ہوتے ہیں اور ایک بندے کا منہ اپنی طرف کر کے کچھ سرٹن حرکت اس کو کہتے ہیں یا بتاتے ہیں جی اور اسے کہتے ہیں ساتھ والے کو بتاؤ, پیچھے والے کو بتاؤ. وہ پیچھے والے کی طرف منہ کرتا ہے, اس کا منہ اپنی طرف کرتا ہے, باقی نہیں دیکھ رہے, اور وہ جو کام پہلے بندے نے کیا وہ اس کو ایکٹ کر کے دکھاتا ہے, اور یہ ایکٹ جو ہے وہ آگے 20-30 جتنے لوگ ہیں ان کے اندر جانا ہوتا ہے, ٹرانسفر ہو رہا ہے. جی آپ اس سوشل ایکسپیریمنٹ کو خود بھی کر کے دیکھ لیں, یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, ہر طرح سے اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں. ادھر سب سے پہلے شخص نے جو بات کہی یا ایکٹ کر کے دکھایا اس کا کیا ملغوبہ بنا آخر میں جا کے. 1300 سال 1350 سال میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ اس کا ملغوبہ نہیں بنا ہوگا, بہت کچھ بنا. اس سب کو ہم قطع نظر چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اس بات پر آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی, مظلومانہ شہادت. بے شک, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک اور بات بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارا ایمان اور عقیدہ, جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا, آپ کو شہید کیا, آپ کے خانوادے کو شہید کیا, یا اس میں معاون بنا, یا اس پر خوش ہوا, یا کسی بھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مطمئن رہا, اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی اور ہم سب کی اہل ایمان کی اس پر لعنت. اللہ اکبر, صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کی. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. وہ شخصیت جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ بیان نہیں فرمایا, اور آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر, آپ کی گود میں, آپ کے پاس کھلکھلاتے ہوئے, ادھر ادھر بیٹھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے آپ چوم رہے ہیں, اور یعنی بہت بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے پھول ہیں, یہ جنت کے پھول ہیں, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی ایسی شخصیات کو آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانوادے کا ایک احترام. ہمارے ہاں تو یہ اس برے صغیر پاک و ہند میں تو خاص طور پہ یہ بات ایسی ہے, کسی کے عام بندے کے نام کے ساتھ سید لگ جائے تو اس کا ایک احترام بن جائے, کیا ہے جی یہ سید ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کو بہت سارے لوگوں نے دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے کیش کرانے کے لیے کیا, لیکن یہ ایک احترام موجود ہے, ایک محبت موجود ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ تو جس نے کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بھگتے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن میری ایک کچھ جینون سوال ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ہم نے کتنی شہادتوں کا تذکرہ کر دی, حضرت عمر کی شہادت ہوئی, حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, حضرت علی کی شہادت ہوئی, حضرت حسن کی شہادت ہوئی, حضرت حسین کی شہادت ہوئی, بیچ میں اور بے تحاشا صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی. بالکل شہادتیں تاریخ ہوتی ہیں اور اس سے کچھ اسباق ہوتے ہیں. کوئی بھی واقعہ دین کا اصل نہیں بن جاتا, دین نہیں بن جاتا بذات خود, کہ دین شروع بھی وہیں سے ہو, دین ختم بھی وہیں سے. دین حجت الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت کے نازل ہونے پر مکمل ہو چکا تھا. ہمارا ایمان ہے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات لوگوں تک پہنچا نہیں دی تھی اور اللہ نے دین کو مکمل نہیں کر دیا. یہ اس امت کا ایک خاصہ خصوصیت ہے کہ اس کا دین مکمل ہے. یہ یاد رکھیے, یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کا دین مکمل ہے. بس عمر کو کہا تھا نا یہودی نے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کے طور پہ مناتے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضرت عمر نے کہا ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی, اور وہ ہمارا عید کا ہی دن تھا, عرفہ کا میدان تھا اور جمعے کا دن تھا. عید تھی نا, جمعے کا دن عید کا دن ہے. انہوں نے کہا ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے کہ یہ آیت کتنی سگنیفیکنٹ ہے ہمارے لیے, ہم نے آج اس سگنیفیکنس کو ہی ختم کر دیا کہ دین مکمل تھا بھائی اس سے پہلے. ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی, ایک بڑی اچھی بات, اس نے کہا جی ہمیں واقعات سنائے جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور اس کے بعد سے کہ کیا ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر جو عرصہ انہوں نے اپنے والد کی زیر نگرانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنے نانا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ, حضرت عمر فاروق کے ساتھ, حضرت عثمان غنی کے ساتھ, اور اپنے والد کی خلافت کا اس سارے عرصے میں گزارا ان سارے فتنوں سے پہلے, وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا. جو کہ اصل چیز ہے, کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کی شہادت ہوئی, یا ان کی زندگی بھی کوئی نمونہ ہے, ان کی زندگی میں بھی کچھ سبق ہے, اور وہ سبق اس سے پہلے بھی تو ہے نا.
اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دردناک، المناک تاریخی واقعہ ہے. اور جس طرح بہت سارے دردناک تاریخی واقعات ہیں، جس طرح ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بھی اسی طرح کا دردناک اور تاریخی واقعہ سمجھتے ہوئے آگے چلتے کہ دین ہے، بالکل اسی طرح اس واقعے کو بھی دین کا اصول یا اساس یا بنیاد بنا کر اسی کے گرد گھومتے رہنا، اس کو محور بنانے کے بجائے سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں دین کے جو احکامات مکمل ہو چکے اس سے پہلے اس پر عمل کرنے کی بات سنی اور ان واقعات سے سبق سیکھیں. شیخ صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں بہت غلو بھی کرتے ہیں، اور جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ اسلام تو زندہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے نا اسلام زندہ تھا. اور یہ جو واقعات آپ نے بتائے یقیناً بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، لیکن اسلام ہے. اور وہ الحمدللہ ہم نے جس طرح آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیا تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز روزہ وہ کیا تھا. اور آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تعلیم حاصل کی، وہ یونیورسٹی کیا تھی، ان کی صبح شامیں کیسی تھیں، وہ کس طرح سے اس شہادت کے مقام پر پہنچ پائے. کیونکہ شہادت تو ایک چوٹی کا عمل ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر ایک بڑا چوٹی کا عمل ہے. تو انسان وہاں تک پہنچا کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو وہ توفیق دے گا جس کی زندگی اس پہ گزری ہوگی. یعنی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح سے اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے ساتھ بھی ہے. تو اگر ایک انسان اس طرح زندگی نہیں گزارے گا تو اس طرح کی یعنی اس کا اختتام ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ایک طرح ہمارے اس گفتگو کے اندر اکثر رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ان رول ماڈلز کو فالو کر سکیں جن کے بارے میں ہم اتنی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی قوم بن چکی ہیں جو کہ نا بولنے والوں کی قوم ہے. یعنی ہر بندہ تبصرہ بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں سے جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ سیدنا حسین ہوں یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر صحابہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی طرح بننے کے لیے شاید ہی کوئی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اپنے آپ کو تیار کرتے ہوں. ضیاء بھائی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی. دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کوئی ایسے واقعات ہوئے یا نہیں، یعنی جس میں دکھ اور تکلیف کا پہلو بے شمار ہوئے. آپ سے زیادہ کس نے تکلیف سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک امتحان اور آزمائش میں سب سے پہلے انبیاء پر سب سے سخت آزمائشیں آتی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو جتنا ان کے قریب ہوتا اور ان کے راستے پر چلتا اتنی آزمائشیں آتی ہیں. تو انبیاء نے سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی آزمائشیں نہیں دیکھی، کیسے کیسے تکلیف کے دن نہیں دیکھی. آپ سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ تکلیف کا کوئی دن آیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ آیا جب تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں جو کچھ کیے. بالکل طائف کا واقعہ کتنا دردناک ہے. لیکن کیا ان سارے دردناک واقعات کو اللہ کے رسول ہر سال سیلیبریٹ کرتے رہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. اچھا کامیابیوں کو سیلیبریشن کی بات کریں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کو ہر سال سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیا فتح مکہ سے بڑی کامیابی کوئی ہوتی ہے؟ نہیں. جہاں اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بغیر لڑائی کے ایسا روب اور ایسا شہر جہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جہاں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر لاٹھی سے بتوں کو گرا رہے ہیں اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی فتح ہوتی؟ لیکن کیا اگلے سال اللہ کے رسول نے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ جی جھنڈیاں لگوائیں، سارا کچھ کیا، جی آؤ مل کر سیلیبریٹ کریں. ہمارا مسئلہ ایک بن گیا ہے، ہم ہر واقعے کو سیلیبریٹ کرنے والی امت بن گئے. ہم نے سیلیبریشن کو حقیقت سمجھ لی ہے، دین کو منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے. اللہ بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ. ہم شہادتیں منا رہے ہیں. اور میں یہ ایک اور صراحت کرنا چاہتا ہوں، اہل السنہ نے بھی یہ کام نہ دوسروں کی دیکھا دیکھی رد عمل میں شروع کر دی. 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت وہ مناتے تھے، ادھر 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے. بالکل. کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا؟ یہ بھی بدعت، یہ بھی خرافات کہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ ایک ایسے کام شروع کر دیں جو دین کا حصہ ہی نہیں. تو میری ایک بڑی دست بستہ گزارش ہے اور میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ آج بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے یہ بڑی گزارش ہے، درد مندانہ گزارش، جو جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا، اس بات کو سن کر
میری گزارش یہ ہوگی کہ سب لوگ آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کریں. دین اپنانے کی چیز ہے, دین منانے کی چیز نہیں ہے. بالکل. مسلمان اسلام کو اپناتا ہے, مسلمان اسلام کو مناتا نہیں ہے. ہم منا رہے ہیں, کسی نے محرم کو جو ہے نا اسپیشلائز اپنے لیے کچھ دن منانے کے طور پہ اپنا لیا ہے, کسی نے ربیع الاول کو کے کچھ دن منانے کے لیے رکھ لیے, اور جو باقی بچے نا انہوں نے رمضان کے کچھ دن منا لیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, رمضان کا آخری عشرے میں کچھ 27 منا کے ہم چھٹی کر لیتے ہیں. بالکل. نمازیں بھی ہم بس رمضان میں پڑھیں گے, روزے بھی ہم رمضان میں رکھیں گے, برے کاموں سے بھی ہم رمضان میں رکیں گے, اور 27ویں کے بعد آپ نے جیسا کہا کہ جی مسجدیں بے روز, اور چاند رات کو تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. بالکل قید ہم تھے, جیسے ہم تھے, شیطان نہیں تھا, ہم قید تھے. تو یہ جو کام ہے نا, اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. بڑی امپورٹنٹ. ہمیں دین کی اساس اور بنیاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی اس پر آنا پڑے گا, اور جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. پریکٹیکلی آپ کو جب تک تبدیل نہیں ہوتے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 10 دن رو لیں, پیٹ لیں, ماتم کر لیں, مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر لیں, قطع نظر اس بات کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب تو باقاعدہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, سنجیدہ فکر سیاح علماء بھی واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پیٹنے کی کوئی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں, شرعی حیثیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور مستند شیعہ کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے گال پیٹے اور اپنے جو ہے نا یہ رانوں پر ایسے غم میں ہاتھ مارا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث تو بالکل واضح ہیں. من لطم الخدود وشق الجیوب, جس نے اپنے گال پیٹے اور گریبان کو چاک کیا, فلیس منا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. غم منانے کا بھی اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام ایسا کوئی دین ہے جو صرف عبادات کا مجموعہ ہے. خوشی اور غم منانے کے طریقے اسلام نے دیے, غم منانے کے طریقے بھی اسلام نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, آپ کے بیٹے آپ کی گود میں سانس اکھڑ رہا ہے, نکل رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں, آپ نے کیا فرمایا, العین تدمع والقلب یحزن, آنکھ روتی بھی ہے, دل غمگین بھی ہوتا ہے, لیکن زبان سے ہم صرف وہ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اگر اللہ نے آج ایک نعمت لے لی ہے تو ہم نے بھی تو جانا ہی. اصل یہ ہے. اگر کہیں پر بھی, اور پھر ایک سوال میرا, پھر اسلام نے فلسفہ شہادت جو پیش کیا ہے, حق کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, دین کے غلبے کے لیے جان قربان کر دیں, صحابہ کرام نے تھوڑی قربانیاں پیش کی. آپ ان قربانیوں کو دیکھ کر اگر دن سیلیبریٹ کرنے لگیں گے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے, سال پورا چھٹی کریں, سال پورا چھٹی کریں, دن اور رات بیٹھ کر نوحہ منائیں, اور یہ کہیں گے جی بس اب فلانے کا غم ہے, اب فلاں کا غم ہے, فلاں کا غم ہے, فلاں کا غم. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر ان کی دکھ اور تکلیف کو مانتے جانتے اس احساس کے ساتھ باوجود آگے بڑھو. اور اصل میں ان لوگوں کو, ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا ہر اعتبار سے, یعنی ہر انسان کے میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں. کیونکہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ اسلام منا رہے ہیں, اسی طرح آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی وہ بہت سی چیزیں منا رہے ہیں. وہ فادرز ڈے مناتے ہیں لیکن ابا جان کو شاید وہ گھاس نہ ڈالتے ہیں سارا سال. مدرس ڈے بھی مناتے ہیں لیکن اماں جان کو سارا سال گھاس نہیں ڈالتے. مطلب ان کا بھی ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ بس سال میں ایک آدھ دن ہمیں دے دو, اس میں ہم کچھ نہ کچھ مطلب معاملہ کر لیں گے. لیکن پوری طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا, اپنے آپ کو, جس طرح ہمارے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام میں اتر جانا, ادخلوا فی السلم کافہ, تو اس چیز کی طرف. صاحب یہاں پہ میں ذرا اپنی ہماری جو نوجوان آڈینس ہے ان کی طرف بھی میں آتا ہوں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں, کیونکہ میں نے سوچا تھا آج تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھیں گے. تو جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ اس طرح صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اس سے ہمارے دین پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہم لوگ صحابہ کو دین سے علیحدہ کر دیں تو اس میں ہمارا دین کیسے انفلوئنس ہوتا ہے؟ شیخ صاحب سوال آپ کو سمجھ میں؟ بڑا اہم سوال ہے جی. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا نا کہ اس دین کو سب سے پہلے سمجھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹلی تربیت یافتہ لوگ تھے. اگر آپ کے ڈائریکٹلی تربیت یافتہ لوگ مشکوک ہو جائیں, بعد میں کچھ باقی بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا. تو آپ کا دین سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا. اگر آپ صحابہ کرام کو مشکوک سمجھیں, آپ ان کے اعمال کو, ان کے فہم کو, ان کی سمجھ کو مشکوک سمجھیں گے نا, تو پھر سارے کا سارا دین جو ہے وہ مشکوک ہے.